السلام علیکم۔ اسوہ اسٹوڈنٹ گائیڈ کے ویڈیو لیکچر میں علی حسین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اب تک جو ہمارے لیکچرز گزرے ہیں اس میں ہم نے اپنے 7 اسباق جو ہیں وہ مکمل کر لیے، جن میں حمد، نعت، دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق، نظم و ضبط، پیارا وطن، ناممکن سے ممکن کا سفر، آئیں پاکستان کی سیر کریں، آئیے پاکستان کی سیر کریں، یہ اسباق جو ہیں وہ مکمل کر لیے ہیں۔ اور اب جو ہے ہم اپنی نظم بڑھے چلو جو کہ ملی نغمہ ہے اس کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سبق میں ہمارے لیے ایسا کیا موجود ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جو نظم ہے بڑھے چلو، یہ ایک ملی نغمہ ہے۔ ملی نغمہ جو ہے وہ ایسی نظم کو کہتے ہیں کہ جو قوم کے لیے لکھی جائے، قوم کو احساس دلانے کے لیے لکھا جائے، اس کو ملی نغمہ کہتے ہیں۔ تو پڑھتے ہیں۔ اب یہ جو نظم ہے یہ بند کی شکل میں لکھی گئی ہے کہ آپ دیکھیں 6 جو لائنیں ہیں ان کا ایک بند یہاں پر موجود ہوگا۔ اٹھو 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 اٹھو، کمر کسو کمر کسو، سحر سے پہلے چل پڑو، کڑی ہے راہ دوستو، تھکن کا نام بھی نہ لو، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ اب یہ جو بڑھے چلو کا بار بار استعمال ہوگا جملہ، یہی ہماری نظم کا عنوان بھی ہے۔ اور اگر ہم اس جملے کو دیکھیں تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ شاعر جو ہیں وہ اپنی قوم کو ہمت دلانا چاہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ان سے کہ جو زندگی کا سفر ہے، اس سفر میں مسلسل روز کچھ نیا کرتے جاؤ اور روز اپنے ملک کی، اپنی قوم کی، اپنی مملکت کی ترقی کے لیے کام کرتے جاؤ۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹھو 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 اٹھو، یعنی تمام جو ان کے احباب ہیں، دوست ہیں، ان سب کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اٹھو۔ اٹھو سے مراد اگر تم بیٹھے ہوئے ہو، آرام کر رہے ہو، تو یہ آرام کا وقت ہرگز نہیں ہے، تیار ہو جاؤ، تیاری پکڑو۔ کمر کسو کمر کسو، کمر کسنا جو ہے وہ محاورہ ہوتا ہے، اور کمر کسنا کا مطلب ہوتا ہے تیاری پکڑنا، کسی چیز کی تیاری کرنا۔ کمر باندھنا بھی کہتے ہیں اس کو، اور کمر باندھنے سے مراد یہی ہوتی ہے کہ آپ تیاری کریں کسی سفر پر جانے کی۔ سحر سے پہلے چل پڑو، یعنی سحر صبح کو کہتے ہیں، صبح کے وقت کو کہتے ہیں۔ اکثر لوگ جو ہے وہ غلطی کرتے ہیں، سحر کو سحر کہہ دیتے ہیں، جبکہ سحر جیسا کوئی لفظ نہیں ہے۔ ایک لفظ ہے سحر، اور سحر کا مطلب ہوتا ہے جادو۔ وہ بھی اسی طرح لکھتے ہیں، بس اس میں سین کے نیچے زیر آتی ہے، اس میں زبر ہوتی ہے سین پر۔ سحر سے پہلے چل پڑو، یعنی صبح ہونے سے پہلے ہی تیاری کرو اور چل پڑو۔ اب صبح سے پہلے چل پڑنے کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ وقت آنے کا انتظار کریں گے تو وقت بہت زیادہ گزر جائے گا اور ضائع ہو جائے گا۔ تو اگر ہم نے اپنی منزل پر وقت سے پہلے پہنچنا ہے یا اپنی منزل سے بھی آگے جانا ہے تو اس کے لیے ہمیں بہت پہلے سے ساری تیاریاں کرنی پڑیں گی۔ کڑی ہے راہ دوستو، کڑی سے مراد مشکل۔ یہ جو راہ ہے، یہ جو راستہ ہے، یہ میرے دوستو بہت مشکل ہے، تھکن کا نام بھی نہ لو۔ تھکن سے مراد تھکاوٹ، تھک جانا۔ تو یہ کوئی شکایت نہ کرے کہ میں تھک گیا ہوں بھائی، مجھ سے اب چلا نہیں جا رہا۔ تو ابھی سے جو ہے وہ تیاری کرو، وقت سے پہلے تیاری کرو، سفر کرو۔ بعد میں یہی نہ ہو کہ ہم دیر سے چلیں تو ہمیں اور بہت سے مسائل جو ہیں وہ راستے میں مل جائیں۔ اس لیے اس ملک کے لوگوں کا کام ہے کہ وہ اس ملک کی ترقی کے لیے مسلسل محنت کرتے رہیں۔ اگلا بند ہے جھجک نہ دل میں لاؤ تم، بس اب قدم بڑھاؤ تم،
ذرا نہ ڈگمگاؤ تم، خدا سے لو لگاؤ تم، ملول و مضطرب نہ ہو، بڑھے چلو بڑھے چلو، جھجک نہ دل میں لاؤ تم۔ جھجک کا مطلب ہوتا ہے گھبراہٹ، یعنی آدمی سوچنا شروع کر دے، اچھا یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سوچنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اگر تم سوچ میں پڑ گئے تو سوچتے ہی رہو گے، اور تم قدم بڑھاؤ، قدم اٹھاؤ، اپنی منزل کی طرف جو ہے وہ سفر شروع کر دو۔ ذرا نہ ڈگمگاؤ تم، ڈگمگانا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ لڑکھڑانا، قدموں کا ایک جگہ نہ رہنا بلکہ پھسل جانا، پاؤں کا پھسل جانا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈگمگانا بالکل بھی نہیں ہے، لڑکھڑانا نہیں ہے، بلکہ اپنے پیروں کو، اپنے پاؤں کو مضبوطی دینی ہے، اپنے ملک کو مضبوط کرنا ہے کہ یہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے۔ محنت اپنی جگہ، ہم نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے لو لگاؤ۔ لو لگانا محاورہ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے تعلق بنانا۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کرو، اور اللہ تعالیٰ سے جو شخص تعلق قائم کر لیتا ہے، دنیاوی اور اخروی کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، اور اسے ہر صورت جو ہے وہ کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ان لوگوں کی کہ جو محنتی ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ کبھی بھی انہیں ذلیل نہیں کرتا بلکہ ان کو عزت دیتا ہے، اور ان کا ہر بگڑا ہوا کام جو ہے وہ سنوار دیتا ہے۔ تو یہاں پر کیا کہنا چاہ رہے ہیں شاعر کہ اپنے دل میں گھبراہٹ بالکل نہیں لانی، سفر کی تیاری شروع کر دو، محنت کرو اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو، ملول و مضطرب نہ ہو۔ ملول کہتے ہیں غم زدہ دکھی، ایسا شخص جس کو دکھ پہنچا ہو، رنج پہنچا ہو۔ مضطرب کا مطلب ہوتا ہے پریشان، کہ تم نے پریشان بالکل نہیں ہونا، اگر ناکامی ملتی ہے تو بالکل بھی اس کا دکھ لے کے نہیں بیٹھ جانا، بلکہ اٹھنا ہے، اپنے کپڑے جھاڑنے ہیں اور سفر پر نکل جانا ہے۔ وہ ایک شعر ہے، گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے۔ یعنی جو گھوڑے پہ بیٹھنے والا ہوتا ہے وہی سوار گھوڑے سے گرتا ہے، ایک چھوٹا بچہ جو کہ گھٹنیوں چلتا ہے وہ گھوڑے سے کبھی نہیں گر سکتا، کیونکہ وہ گھوڑے پہ بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ تو اگر آپ گھوڑے سے گرتے ہیں، آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ زندگی ختم ہو گئی ہے، بلکہ یہ جو چھوٹی چھوٹی ناکامیاں ہیں یہ آپ کو مزید مضبوط بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف کہا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ڈر سے، خوف سے، مال کے نقصان سے، ثمرات کے نقصان سے، اناج کے نقصان سے، لیکن اگر ہمارے اوپر یہ مشکل آتی ہے تو ہمارا جو رویہ ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھیں اور اپنا کام کرتے رہیں اللہ پر یقین رکھ کر کہ یہ ہمیں اچھائی کی طرف لے کر جائے گی یہ مشکل۔ بالکل ویسے ہی جیسے ایک لوہا صرف ایک لوہا ہوتا ہے، وہ آگ میں جاتا ہے، ہتھوڑا اس کو کوٹتا ہے، پھر وہ آگ میں جاتا ہے، پھر ہتھوڑا کوٹتا ہے، وہ آگ میں جاتا ہے، ہتھوڑا کوٹتا ہے، یعنی وہ لوہا جو ہے جلتا ہے، سرخ ہو جاتا ہے اور مار سہتا ہے۔ اگر وہ لوہا مار نہ سہے، آگ میں نہ جائے اور بعد میں پتھر پر نہ رگڑا جائے، تب تک وہ تلوار نہیں بنے گا، وہ ایک لوہے کا ٹکڑا رہے گا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح جو مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں وہ انسان کو مزید بہتر بنانے کے لیے آتی ہیں۔ اسلامی تاریخ دیکھ لیں، مسلمانوں نے اگرچہ جنگیں لڑیں تو کیا تمام جنگوں میں کامیابیاں حاصل ہوئیں؟ نہیں۔ غزوہ احد کی مثال دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ادھر جو ہے وہ مسلمانوں کو
کامیابی سے نوازا نہیں تھا، بلکہ مسلمانوں کو کفار کے ہاتھوں شکست ہوئی تھی، اور یہ جو شکست تھی اسی سے سبق سیکھ کر انہوں نے آگے جو ہے وہ جنگیں لڑیں۔ پھر خیبر کو دیکھ لیں، قلعہ قموس کتنے دنوں تک فتح نہیں ہو سکا تھا۔ تو ناکامیاں آتی رہتی ہیں، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی جو ناکامیاں ہیں یہ بڑی کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے کہ وہ بہتر کرے گا۔ اٹھا دیا قدم اگر تو ختم ہے بس اب سفر، ہے راہ صاف و بے خطر، نہ کوئی خوف ہے نہ ڈر، چلے چلو چلے چلو بڑھے چلو بڑھے چلو۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے قدم اٹھا دیا ہے تو بس اب سفر کرو۔ جو سب سے مشکل کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کام کی شروعات کرنا، پہلا قدم اٹھانا۔ پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت، جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے۔ اگر آپ نے پہلا قدم اٹھا لیا، نیت کر لی، تو بس پھر کام کسی نہ کسی طرح مکمل ہو ہی جاتا ہے۔ آپ کو بس وہ جو پہلا قدم ہے، انیشیٹو ہے، وہ لینا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ممکن ہے کہ جو کام ہے وہ آرام سے ہو، ممکن ہے کہ بہت جلدی سے ہو، ممکن ہے کہ اس میں مشکلات آئیں، لیکن یہ ہے کہ وہ کام مکمل ہو کے ضرور رہتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ آپ سب سے پہلا قدم جو ہے وہ لازمی اٹھائیں۔ اگر ایک دفعہ آپ راہ میں چل پڑے تو بس پھر چلتے جائیں گے، اور رستہ کس طرح مکمل ہوگا یہ آپ خود بھی نہیں جانتے۔ ہے راہ صاف و بے خطر، یہ جو ہمارا رستہ ہے یہ صاف ہے اور خطروں سے خالی ہے۔ نہ کوئی خوف ہے نہ ڈر، ہمارے دل میں کسی قسم کا کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرتے ہیں اور ہمارا اس پر یقین ہے کہ وہ جو بھی کرے گا وہ بہتر کرے گا۔ تو اس لیے اللہ پر یقین رکھو اور چلے چلو چلے چلو بڑھے چلو بڑھے چلو، اپنی منزل کی طرف سفر جاری رکھو۔ اس سے اگلا بند دیکھیں، تمہارے ہم سفر تھے جو وہ منزلوں سے جا لگے، سب آگے تم سے بڑھ گئے مگر ہو تم پڑے ہوئے، ذرا سمجھ سے کام لو بڑھے چلو بڑھے چلو۔ تمہارے ہم سفر جو تھے یعنی تمہارے ساتھ سفر کرنے والے، جنہوں نے سفر تمہارے ساتھ شروع کیا تھا، ہم سفر ساتھ چلنے والا، وہ منزلوں سے جا لگے، وہ اپنی اپنی منزلوں پر پہنچ ہی گئے آخر کار۔ سب آگے تم سے بڑھ گئے، جتنے بھی تھے سب تم سے آگے بڑھ گئے، مگر ہو تم پڑے ہوئے، لیکن تم رستے میں پڑے ہوئے ہو، آگے نہیں بڑھ رہے۔ ذرا سمجھ سے کام لو، اپنے دماغ کا استعمال کرو، بڑھے چلو بڑھے چلو، ترقی کی طرف جاؤ۔ اب یہی بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں پاکستان کون سے سن میں آزاد ہوا؟ 1947، 1947۔ 2 سال کے بعد یا غالباً 1.5 سال کے بعد چین آزاد ہوا۔ چین 1948 یا 49 میں آزاد ہوا۔ انڈیا جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا، ٹھیک ہے۔ اور ایسے بے تحاشا ممالک ہیں کہ جو ہمارے بعد آزاد ہوئے، لیکن اگر ہم ان ممالک کو دیکھیں، سفر انہوں نے ہمارے ساتھ شروع کیا تھا۔ چین کہاں ہے، ہم کہاں ہیں؟ چین کتنی ترقی کر بیٹھا ہے اور ہم قرضے لے رہے ہیں دوسرے ممالک سے۔ ہم خود کچھ نہیں کر رہے، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ترقی نہیں کر رہے، بہتر کام نہیں کر رہے، اپنے ملک کی، اپنے علاقے کی، اپنے لوگوں کی اور اپنی ذاتی زندگی کی بہتری کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے۔ لیکن جو دوسرے ممالک ہیں، اسرائیل کو دیکھ لیں، ہمارے بعد آزاد ہوا، آج اجارہ داری ہے دنیا پر اس کی، اگرچہ اس نے زمین پر قبضہ کیا ہے لیکن کون مانتا ہے، سب اس کی حمایت کرتے ہیں۔ چین کی مثال آپ کے سامنے ہے، چین کو دیکھ لیجئے۔ اچھا، ہندوستان تو اسی دن آزاد ہوا تھا جس دن ہم ہوئے تھے، یا ہم ایک دن پہلے ہوئے تھے، چلیں یہ مان لیتے ہیں، ہم 14 اگست کو آزاد ہوئے، وہ 15 اگست کو، لیکن انہوں نے کتنی ترقی کی۔ آج ہم سے بڑی معیشت ہے، وہ ہم سے زیادہ کماتے ہیں، ہمارے سے زیادہ جو ہے ان کا
روپے کی قدر ہے، ان کی کرنسی مضبوط ہے. تو یہ ساری باتیں کس طرف اشارہ کرتی ہیں؟ یہ ساری باتیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جو ہم ہیں، ہم راستے میں بیٹھ گئے ہیں. شروع میں ہم نے بہت ترقی کی، لیکن پھر ہم بیٹھ گئے اور ہم نے ترقی کرنا چھوڑ دی. اور ہمارے بعد جو آزاد ہوئے تھے، جو ممالک، جو لوگ، وہ آج کہاں کہاں پہنچ رہے ہیں. ہم ادھر ہی رستے میں پڑے ہوئے ہیں. تو ہمیں بڑھتے رہنا ہے، سفر کرتے رہنا ہے اور ترقی کی طرف جانا ہے. محمد مصطفیٰ خان مداح، یہ اس نظم کے، اس ملی نغمے کے شاعر. یہ تھا ہمارا سبق. یقین کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے فائدے مند کوئی سبق ضرور سیکھا ہوگا. اس لیکچر کا آپ کو یقینی طور پر فائدہ ہوا ہوگا. اگلے لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. فی امان اللہ.